بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے تعاقب کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک یعنی لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا، جس سے دریائے نیل میں 12 رستے بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دریائے نیل سے باہر فرمایا۔ تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کراس کر چکی تھی۔ جب فرعون نے دریا کے اندر راستہ دیکھا تو فرعون اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو جنت سے ایک گھوڑی لے کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے لے جا، تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبریل علیہ السلام نے جنت سے ایک گھوڑی لے کر دوبارہ دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے آگے لے گئے۔ تب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے عین درمیان میں پہنچا تب اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم فرمایا۔ اس طرح فرعون اور اس کا لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ و برباد ہو گیا، اور فرعون کی لاش کو قیامت تک عبرتناک بنا کر وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یاد رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم ایمان لائی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ حالانکہ جب اس قوم کو بھوک لگتی تھی تو ان کے لیے جنت سے تیار شدہ کھانا آتا تھا، جس کو من و سلویٰ کہا جاتا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا۔ اور اس قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف پہنچنے کا حکم فرمایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ وہ دعا یہ تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ عرض کہ اے میرے اللہ پاک، کھول دے میرے سینے کو اور انسان کو میرے لیے میرے کام کو، اور میری زبان سے ختم کر دے لغزش کو، اور میری زبان کو ان کو سمجھنے کا ذریعہ بنا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا دی اور لوگوں کو قیامت تک اور اپنی قدرت سے آشنا کروایا کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح فرعونیت پر اترے گا تو ہم اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، جس طرح فرعون کو عبرتناک سزا کے طور پر آج تک مصر کے عجائب گھر میں لوگ فرعون کے مجسمے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے اس واقعہ میں فرعون کے کچھ ان کے واقعات کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کے حضور سربسجود ہو کر اپنی گناہوں کی معافی تلافی اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تمام معززین آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، تاکہ میرا چینل مزید آگے میں